اطلاع دینے کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے مہرتاب کا جو شہزادی سے تعلق قائم کر بیٹھا ہے اب اس گھر سے واسطہ نہیں رہا، اور زہرہ جمال اس کی آمد پر کسی خاص جذبے کا اظہار نہیں کرے گی۔ مہرتاب کا نام سن کر بیدخت حیران سی رہ گئی کہ کیا وہ سچ مچ آ گیا۔ تسکین دل کی خاطر پلٹ کر بولی، کون آیا ہے؟ مہرتاب۔ لیلا کی آواز میں کوئی تڑپ، کوئی کشش نہیں تھی، گویا مہرتاب کا نام اس کی مالکن کے ذہن سے خارج ہو چکا تھا، مگر یہ نام سنتے ہی زہرہ جمال کی آنکھوں میں کئی صبح طلوع ہو گئیں۔ وہ مہرتاب مہرتاب پکارتی دیوانہ وار دروازے کی طرف لپکی اور بڑے بڑے ریشمی پردوں کے درمیان سے ہوا کے تیز جھونکے کی مانند اڑتی چلی گئی۔ یہ بے خودی اور بے قراری دیکھ کر راحت شب لیلا تصویر حیرت بن گئی۔ شمورہ اور مہرتاب کا واقعہ سن لینے کے بعد وہ سمجھ بیٹھی تھی کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور شاید مہمان کو کسی بہانے ٹال دیا جائے گا، لیکن معاملے کی اس پیچیدہ صورتحال سے آگاہ نہ تھی جو اس کی مالکن کو درپیش تھی۔ بیدخت کے نزدیک صرف مہرتاب ہی نہیں آیا تھا، بلکہ اس کی زندگی اور محبت اور خوشی لوٹ آئی تھی۔ پہلے دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی ہو کر اس کا انتظار کیا کرتی تھی، آج دہلیز بھی پار کر گئی اور پائے باغ کی اس بارادری کی طرف بھاگی جہاں وہ کچھ دیر کے لیے رک جایا کرتا تھا۔ لیلا چشم حیرت سے سب کچھ دیکھتی رہی، پھر خود بھی کمرے سے نکلی۔ مہرتاب بارادری کے پاس کھڑا ہندوستانی رتبان شنکر سے باتیں کر رہا تھا کہ بیدخت لپکتی جھپکتی پہنچی اور جاتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر شکایتی لہجے میں بولی، مہرتاب، زندگی کتنی مختصر ہے اور تم کتنی دیر سے آتے ہو؟ مہرتاب اس کی دیوانگی اور وارفتگی پر حیران ہوا۔ وہ اسے پہلے سے کچھ زیادہ حسین اور بے مثال نظر آئی۔ جی چاہا اس کے حسن بے پایا کی تعریف کرے، یقیناً وہ لائق ستائش تھی، مگر چپ چاپ ساتھ چلتا رہا۔ وہ ہاتھ پکڑے کمرہ راحت میں لے آئی اور ریشمی مسند پر بالکل اپنے پاس بٹھا لیا۔ آج بیدخت کے ہر انداز سے ایک نئی تڑپ، ایک نئے جذبے کا اظہار ہوتا تھا۔ وہ اس کے لیے بچھی جا رہی تھی۔ اس کا یہ غیر معمولی سلوک مہرتاب کے دل کو گداز کرتا چلا گیا، وہ بھی اس کی دلجوئی کے لیے، کیونکہ جانتا تھا شمورہ کا قصہ سن چکی ہے، اس ملاقات کو پیار کا نیا رنگ دینا چاہتا تھا، لیکن ابھی اس کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک خلاف توقع بات ہوئی۔ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت نے پہلی بار اپنی حسین ترین کلائیاں اس کے گلے میں پرو دیں اور آواز میں پیار کی مٹھاس بھر کے بولی، مہرتاب، دنیا میں صرف تم ہو جس سے میں نے محبت کی، جس کا مجھے انتظار رہتا ہے، جس کے لیے میں مرتی ہوں۔ اس ایک فقرے نے مہرتاب کو خود رفتہ سا کر دیا۔ وہ بولا، سب کنواریوں سے، سب نازنینوں سے تمہارا انداز مختلف ہے، تم بھی تو سارے مردوں میں یکتا ہو۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کے لیے اپنے عاشقانہ جذبوں کا اظہار شاید اس لیے ضروری سمجھا کہ مہرتاب ایک دوسری عورت کو جیت کر آیا، مگر بتانا چاہتا تھا کہ اس کے دل کی دھڑکن اور حیات کا محور وہی ہے جس کے ساتھ محبت کا پیمان کر چکا ہے۔ اور بیدخت، جو کئی دن اور کئی راتیں اس کے فراق میں تڑپتی رہی تھی، غالباً اسے یہ باور کرانا چاہتی تھی کہ جس طرح وہ ایک عورت کو جیت کر چھوڑ آیا، اسی طرح خود بھی دنیا کے سب مردوں کو بھول کر وہ صرف اس کے لیے بے چین ہے۔ ان دونوں کے درمیان کوئی ایسا تعلق، کوئی ایسا ناطہ ضرور تھا جس نے انہیں ایک ہی رسی میں باندھ لیا تھا، اور وہ رسی انہیں ایک دوسرے سے جدا نہ ہونے دیتی تھی۔ اب اگر چاہتے بھی تو اپنے راستے تبدیل نہ کر سکتے، کیونکہ پراسرار اور لازوال قدرت نے انہیں ایک دوسرے کے قریب کر دیا تھا۔ مہرتاب ایک فرض کی تکمیل کے لیے اس عزم کے ساتھ بابل میں داخل ہوا تھا کہ کوئی عورت اس کی کتاب زندگی کا عنوان نہیں بن سکتی۔ اسے ہدایت کی گئی تھی کہ حسن و جمال کی دلچسپیوں سے دور رہے، مبادا عورت کا سحر جمال اس کے عزائم کا راستہ روک لے، مگر اس شہر جمال میں بیدخت اس کی زندگی کے افسانے کا عنوان بن گئی، بلکہ اس افسانے میں کچھ اور بھی حسین اضافے ہوئے تھے۔ خود بیدخت کی حالت یہ تھی کہ اس کی ساری دلچسپیاں اور ساری دلکشیاں مہرتاب کی ذات میں سمٹ آئی تھیں، کیونکہ اس کے ذریعے پوری نہ ہونے والی خواہشیں پوری ہو رہی تھیں۔ مہرتاب اس کی حسین قربت اور جسم کی راحت افزا خوشبو محسوس کر رہا تھا کہ یکلخت پیچھے ہٹا، جیسے خواب سے بیداری کیا حقیقت کی طرف لوٹ آیا ہو۔ تم نے ابھی تک جشن زہرہ اور شہزادی شمورہ بیلشازار کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا؟ زہرہ جمال نے جواب دیا، جب تک دنیا میں لوہا دستیاب ہے، مرد عورت کے لیے مرد پر وار کرتا رہے گا۔ تمہیں پوچھنا چاہیے کہ وار کیسے ہوا۔ اگر میرا قیاس غلط نہیں تو جو کچھ ہوا وہ ایک حادثہ تھا۔ بعض حادثے بھی دلچسپ ہوتے ہیں۔ جس حادثے کی بنیاد کوئی عورت ہوگی وہ ضرور دلچسپ ہوگا، مگر وہ عورت آدمی کے مستقبل میں بھی شریک ہو سکتی ہے۔ ان الفاظ نے زہرہ جمال کو بری طرح چونکا دیا۔ شاید مہرتاب نے یہ الفاظ اسے چونکا دینے کے لیے استعمال کیے تھے۔
شمورہ کا ذکر بھی اسی لیے چھیڑا تھا تاکہ ان حالات سے آگاہ کر سکے جو تقدیر کی طرح اس کے ارد گرد چکر لگاتے رہے تھے۔ کم از کم بے دخت کو کسی دھوکے اور غلط فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ شمورہ کے معاملے میں صرف صفائی کا خواہش مند نہیں بلکہ اس کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار بھی ضروری سمجھتا تھا۔ وہ بتانے لگا، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جشن زہرہ کی رات شہزادی باغات معلقہ میں ہوگی اور مجھے پکڑ کے کمرہ تنہائی میں لے جائے گی۔ بے دخت نے ایک دلچسپ سوال کیا، کیا پہلے سے تمہیں جانتی تھی؟ مہرتاب نے اس پر ایک اور بجلی گرا دی۔ میں جشن سے پہلے ایوان ماقلوب میں اس سے 2 بار مل چکا تھا، دونوں بار اسی نے بلایا تھا۔ کیوں بلایا تھا؟ مجھ سے محبت کا پیوند رکھتی ہے۔ اور تم؟ میں بھی ایک شرط پر اسے محبت بخش دینے پر تیار ہو گیا تھا۔ شاید بات بے دخت کی توقع اور برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ تڑپ کے بولی، تو اب جلانے آئے ہو مجھے؟ نہیں، حقیقت سے آگاہ کرنے آیا ہوں، مگر یہ حقیقت تلوار کی طرح میرے دل کو گھائل کیے دیتی ہے۔ مہرتاب نے اپنے ہاتھ کو تیزی سے جنبش دی جیسے اس کی بات مسترد کرتی ہو۔ جو کچھ میں کہتا ہوں اسے توجہ سے سنو، شاید یہی قسمت کا نوشتہ ہو، کیونکہ تم میری محبت ہو، شمورہ میرا فرض ہے۔ بے دخت پر ایک اور حیرت گزر گئی۔ وہ کہنے لگا، تمہیں اختیار ہے، میری بات پر یقین کرو یا نہ کرو، لیکن جو کچھ میں بتا رہا ہوں سب کچھ اسی طرح ہوا۔ آج تک تم یہی سمجھتی رہی ہو کہ میں ایوان ماقلوب کے تہہ خانے سے شاہ یوسفر کے صندوقچی چرا کر لایا تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ میری فرمائش پر شہزادی شمورہ خود مجھے تہہ خانے میں لے کر گئی اور میں نے وہ فلکیاتی عجائب گھر دیکھا جہاں سیارے گانے الوہیت کے درمیان آسمان کے کاتب اسرار عطارد کا زرد مجسمہ میری توجہ کا مرکز بن گیا، کیونکہ تمہاری مطلوبہ صندوقچی اسی کے پیٹ میں تھی۔ پھر میں نے تمہاری بتائی ہوئی ترکیب کے مطابق دیوتا کے پیٹ کا ڈھکنا الگ کر کے اندر سے ساگوان کی پرانی صندوقچی نکالی اور شہزادی کو ششدر کر دیا، اور جب بتایا کہ صندوقچی میری ضرورت ہے تو اس نے جواب دیا، یہ تمہاری ہو چکی ہے۔ ایوان کے تہہ خانے کا ایک حصہ شاہی خزانے پر مشتمل ہے جس میں شاہان سلف کی انتہائی قیمتی یادگاریں محفوظ ہیں، اور شمورہ نے مجھے اختیار دیا تھا کہ میں جس یادگار اور عجوبہ روزگار چیز پر بھی ہاتھ رکھ دوں گا وہ میری ہو جائے گی، خواہ وہ کتنی ہی گرا بہا اور بیش قیمت کیوں نہ ہو۔ لیکن میں نے شاہی خزانے کی بجائے فلکیاتی عجائب گھر میں دلچسپی ظاہر کی اور کسی بیش قیمت یادگار کو حاصل کرنے کی بجائے تمہاری مطلوبہ صندوقچی پر ہاتھ رکھا تاکہ تمہاری پہلی خواہش پوری کر سکوں، اور یہ خواہش شہزادی شمورہ کے وسیلے سے پوری ہوئی۔ وہ اس کی طرف سے ایک تحفہ تھا جو میں نے تمہیں پیش کر دیا۔ بے دخت، میں نہیں جانتا تھا کہ تمہاری دوسری خواہش کیا ہوگی اور اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا، لیکن یہ سن کر تم حیران رہ جاؤ گی کہ عبرانی اسیروں کی تلاش اور رہائی میرے فرض کا حصہ تھی، اور میں ہر قیمت پر ان کی رہائی چاہتا تھا۔ اس رات جب میں صندوقچی لے کر ایوان ماقلوب سے رخصت ہونے والا تھا، میں نے شہزادی کے سامنے عبرانی پیغمبروں کی جاں بخشی کا معاملہ رکھا اور رہائی کا مطالبہ کیا۔ وہ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ میں نے شرط رکھی کہ اگر وہ ہاروت ماروت کو میرے حوالے کر دے گی تو اس خدمت کے صلے میں اس کا ہو جاؤں گا۔ بے شک میں تم سے بے وفائی کر رہا تھا، مگر تمہیں نہیں معلوم کہ عبرانی اسیروں کی رہائی کیوں ضروری تھی۔ ان کے لیے میں اپنی جان پر بھی کھیل سکتا تھا۔ شمورہ نے میری شرط منظور کر لی اور میں خود کو ہار آیا، مگر دل میں یہ عہد کر لیا تھا کہ ہاروت ماروت کی رہائی کے عوض شہزادی شمورہ کا ہو کر بھی تمہاری تینوں خواہشیں بہرحال پوری کروں گا، کیونکہ تمہاری خواہشوں کی تکمیل ہی میرے جرم بے وفائی کو ڈھانپ سکتی تھی۔ دوسرے دن جب میں صندوقچی لے کر تمہارے پاس آیا تو ایک ہارا ہوا انسان تھا، مگر تمہاری دوسری خواہش نے مجھے محبت کی بازی ہارنے سے بچا لیا، کیونکہ تم ہاروت ماروت کی رہائی چاہتی تھی جو چاہے بابل کے زندان اجل میں قید تھے، اور اس سے پہلے کہ شہزادی کے ہاتھ اسیروں تک پہنچتے اور وہ ان کی زنجیر کھولتی، میں نے انہیں اپنے زور بازو سے نکال لیا۔ شمورہ اپنی شرط ہار گئی اور میں نے ایک بار پھر تمہاری محبت جیت لی۔ چاہے بابل کے ہولناک واقعے نے پوری حکومت کو لرزا دیا اور اسیروں کی تلاش شروع ہو گئی۔ پورے بابل میں صرف ایک عورت جانتی تھی کہ میں ان کی رہائی چاہتا تھا، اور وہ شہزادی شمورہ تھی جس نے میری شرط کے مطابق بادشاہ سے اسیروں کی رہائی کی سفارش کی تھی۔ بادشاہ نے جب اس سے باز پرس کی کہ وہ آدمی کون تھا جو اس کی محبت کے عوض ہاروت ماروت کی رہائی چاہتا تھا، تو اس نے باپ کے سامنے میرا نام نہیں لیا کہ مبادا میں اسیروں کو رہا کرانے کے الزام میں گرفتار کر لیا جاؤں۔ وہ مجھ سے محبت کی شرط ہار گئی تھی، پھر بھی اس نے وفا کا رشتہ نہیں توڑا۔ یہی اس کے کردار کی عظمت تھی کہ میں دوسرے پیغام ملاقات پر پھر ایک رات ایوان ماقلوب میں پہنچ گیا۔ مجھے شمورہ کی زندگی عزیز تھی، اب میں اس کے شاہی اختیارات کے سائے کی ضرورت محسوس کرنے لگا۔
کیونکہ ریموٹ سایہ کی طرح میرے پیچھے لگ گیا تھا۔ وہ اپنی شرط محبت پوری نہ کر سکنے پر بے حد مایوس تھی۔ میں نے شہزادی کی دلجوئی کی اور اسے اپنی محبت کا تھوڑا سا حصہ دینے پر تیار ہو گیا، لیکن ایک تاریخ مقرر کی، عطارد اور زحل کے قران کی شرط لگائی اور وہ مان گئی۔ مت بھولو، شمورہ ایک بااختیار شہزادی ہے، اور اس وقت وہ نہ صرف میری بلکہ تمہاری بھی ضرورت ہے، کیونکہ اسیر ابھی کاشان زہرہ میں ہیں۔ تمہیں اس بات پر بھی حیرت ہوگی کہ بادشاہ مجھے شمورہ کے لیے پسند کر چکا اور اسے بیلشازار کے ہاتھ سے بچانا چاہتا ہے، جو بہن کا طلبگار ہے۔ جشن زہرہ کی رات میری اور شمورہ کی اچانک ملاقات بادشاہ کی سوچی سمجھی ترکیب تھی۔ وہ رات شمورہ کی تمناؤں کی رات تھی، جب وہ مجھے باپ کے سامنے کمرہ تنہائی میں لے گئی۔ لیکن مجھ پر یقین رکھو کہ میں اس رات بھی آلودہ الزام نہیں ہوا، تاہم تقدیر جنگجو بیلشازار کو میرے سامنے گھیر لائی، اور باغات معلقہ میں وہ حادثہ رونما ہوا جس سے میں بچنا چاہتا تھا۔ میں نے سنا ہے بیلشازار نے ہیکل زہرہ میں مجھ سے دوسرا مقابلہ کرنے کا اعلان کر کے دیوی سے اپنی کامیابی کی دعا مانگی ہے۔ تمہیں یہ بھی بتا دو کہ میں شمورہ کے لیے ایک بار پھر مقابلہ کروں گا، کیونکہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ ایک بھائی اپنی بہن کو بستر کے لیے جیتنے کی آرزو کرے۔ تم جانتی ہو میں بزدل نہیں، نہ کسی مقابلے سے ڈرتا ہوں، لیکن جس طرح مقابلے میں ایک فریق کی جیت اور دوسرے کی ہار ہوتی ہے، اسی طرح دو مردوں کے درمیان ہونے والا مقابلہ بھی ایک دوسرے کی موت پر ختم ہوگا، اور کوئی نہیں جانتا کہ ہم دونوں میں سے موت کس کو گھسیٹ کر لے جائے۔ مگر اس سے پہلے کہ بابل میں کوئی ایسا واقعہ پیش آئے، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری تیسری اور آخری خواہش پوری کر دوں، پھر میرے ساتھ جو کچھ بھی ہونا ہے ہو جائے۔ میں تو صرف اپنے دنوں کو اتنا طول دینا چاہتا ہوں جس میں تمہاری تیسری خواہش کو پورا کر سکوں، اور آج یہی معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کیا عبرانی پیغمبروں نے صندوقچی کی تحریر کو پڑھ لیا ہے؟ کیا تم اپنی تیسری خواہش کو بیان کر سکتی ہو؟ بس جو کچھ مجھے کہنا تھا کہہ چکا۔ اب اگر مجھ پر کوئی الزام لگاؤ بھی تو میں سنوں گا، مجھے قصوروار ٹھہراؤ گی تو شکایت نہیں کروں گا۔ میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے اور فیصلے کی میزان بھی تمہارے ہاتھ میں دے دی ہے۔ حالات کی صورت نے آفریدہ جمال بیدخت کے ذہن میں ہونے والی کشمکش کا خاتمہ کر دیا اور شمورہ کے متعلق خیالات کو یکسر بدل ڈالا جسے وہ اپنی رقیب سمجھ بیٹھی تھی۔ مہرتاب کے بارے میں بھی وہ سارے اندیشے اور وسوسے دور ہو گئے جو سانپ بن کر ڈستے رہے تھے۔ اس کے دوسرے روپ کا ذکر سن کر جو فرض کا روپ تھا، وہ اس کی شخصیت کے ایک نئے پہلو سے آگاہ ہوئی۔ اگر اس نے اپنے فرض کا کوئی تقاضا پورا کیا تو محبت کی خاطر بھی اپنی جان جوکھوں میں ڈالی تھی۔ یہ سب کچھ جان لینے کے بعد وہ یکلخت اٹھی اور ایک نئے جذبے کے ساتھ بولی، مہرتاب، جو کچھ تم نے کہا میں نے سن لیا، اور اگر فیصلے کی میزان میرے ہاتھ میں دیتے ہو تو یہ ہے میرا فیصلہ کہ تمہاری ذات کے سامنے مجھے دیوتاؤں کی ذات بھی چھوٹی معلوم ہونے لگی ہے، کیونکہ دیوتا بھی کبھی کبھی اپنے پجاریوں کی آرزوؤں کو پورا نہیں کرتے اور اپنے پتھر کے محیط وجودوں میں گم رہتے ہیں۔ مگر تم ایک ایسے انسان ہو جو ہر حال میں میری عزیز ترین خواہشات کی تکمیل کرتے رہے ہو، اور اس سے پہلے کہ دشمن کی تلوار تم پر اٹھے یا کوئی اور واقعہ یا حادثہ پیش آئے یا تم پر کوئی افتاد آن پڑے، میری تیسری اور آخری خواہش کی تکمیل سے بھی سبکدوش ہو جانا چاہتے ہو۔ میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ تمہاری محبت میرے حصے میں آئی۔ تم نے دو خواہشیں پوری کر کے مجھے تکمیل ذات کے قریب تر کر دیا ہے، اور جانتی ہوں کہ میری تیسری اور آخری خواہش بھی ضرور پوری کرو گے، لیکن میں شرمندہ ہوں کہ ان عظیم قربانیوں کے صلے میں تمہیں کچھ نہ دے سکی۔ سچ تو یہ ہے جشن زہرہ کا واقعہ سن کر میں اداس اور نڈھال ہو گئی، اور کئی راتیں اس خیال سے جلتی اور سلگتی رہی کہ تم نے شمورہ کو جیت لیا ہے۔ میں نے اس جیت کو اپنی ہار سمجھا۔ تھوڑی دیر پہلے تک جب مجھ پر شمورہ کی حقیقت واضح نہیں ہوئی تھی، میں اسے اپنی حریف اور رقیب سمجھتی رہی، لیکن اب مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم فرض اور محبت کے راستوں پر ساتھ ساتھ گامزن رہے ہو۔ نہ فرض کو تم سے کوئی شکایت ہے، نہ محبت کو کوئی گلا۔ اب تو مجھے بھی شمورہ سے کوئی شکوہ نہیں۔ اس نے میری خواہشات کی تکمیل میں حصہ لیا، تو میں چاہتی ہوں کہ تم بھی اسے اپنی محبت سے حصہ دو اور اپنی یا میری خاطر اسے جیت لو۔ اگر مہرتاب نے کسی حیرت انگیز حقیقت کا اظہار کر کے بیدخت کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا، تو جو کچھ اس نے کہا وہ اس سے کہیں بڑھ کے سنسنی خیز تھا۔ اس کی بات سن کر مہرتاب بھوچنکا سا رہ گیا۔ بیدخت، میں بتا چکا ہوں، میری محبت کی انتہا تم ہو۔ شمورہ میری ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ تعلق صرف اس لیے قائم کیا تھا کہ تمہاری آخری خواہش پوری ہونے تک میں خطروں سے محفوظ رہوں جو میرے تعاقب میں ہیں۔ مگر تم تو مجھے اس طرح شمورہ کے سپرد کر رہی ہو جیسے میرا تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ بیدخت تڑپ اٹھی۔ مہرتاب، میرا تمہارا تعلق ازل سے ہے اور مجھے تم سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ میں ابتداء آفرینش سے تمہارے لیے بے چین ہوں۔ تم آغاز عالم سے میرے لیے جنگ آزما ہو، لیکن جس طرح آج تم نے پہلی بار مجھے کچھ حقیقتوں سے آگاہ کیا،
اسی طرح میں بھی تمہیں پراسرار حقیقت سے مطلع کرنا چاہتی ہوں۔ مہرتاب حیران رہ گیا۔ کون سی ہے وہ پراسرار حقیقت؟ میں نے کہا تھا جب میری 3 خواہشیں پوری کر چکو گے تو میں سر سے پاؤں تک تمہاری ہو جاؤں گی اور میرے جسم کی سب راحتیں صرف تمہارے لیے ہوں گی۔ ہاں، تم نے یہی کہا تھا۔ غلط کہا تھا میں نے۔ چند روز پہلے میں نے تمہیں اشارہ و کنایہ کی زبان سے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ تیسری اور آخری خواہش پوری ہو جانے پر میں لوگوں کی دسترس سے دور ہو جاؤں گی اور تمہارے تصرف میں بھی نہیں آ سکوں گی۔ اور میں نے بھی کہا تھا کہ مجھے تمہارے جسم کی راحتوں سے کوئی مطلب نہیں، صرف تمہاری خواہشات کی تکمیل چاہتا ہوں۔ یہ تمہاری عالی ظرفی اور انتہائی محبت ہے مہرتاب کہ کسی صلے کے بغیر میری ذات کی تکمیل چاہتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ بڑی شان دلربائی کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اسے پراسرار حقیقت سے آگاہ کرنے لگی۔ تم زمین پر میری خواہش پوری کرنے کے پابند ہو، مگر تمہارا وصال زمین پر ممکن نہیں۔ تم پر اپنے جسم کی راحتیں نچھاور کرنے کے لیے میں کسی دوسری دنیا میں تمہارا انتظار کروں گی، شاید تیسرے آسمان پر، جہاں سے رب افلاک تھامتیا نے ہزاروں برس پہلے ہمیں زمین پر پھینک دیا تھا۔ مہرتاب، تیسری اور آخری خواہش میری ذات کی تکمیل کرے گی اور میں منقلب ہو جاؤں گی، پھر آسمان پر تمہارا انتظار کروں گی، کیونکہ تمہاری محبت اور مہربانیوں کا صلہ بھی آسمان پر چکاؤں گی۔ شاید تم کہو کہ میری تینوں خواہشات تو زمین پر پوری کی گئی ہیں، ان کا صلہ بھی زمین پر ہی ملنا چاہیے۔ سو اس مقصد کے لیے میں تمہیں شمورہ پر اختیار دیتی ہوں جس نے میری خواہشوں کی تکمیل میں حصہ ڈالا ہے۔ وہ تمہاری محبت سے بھی حصہ لے گی اور میری طرف سے تمہیں اپنے حسن و جسم کی راحت عطا کرے گی۔ میں آسمان کی رفتوں سے اس پر مہربانی کی نظر ڈالوں گی اور وہ تمہیں اپنی راحتوں سے شاد کام کرے گی۔ لیکن یہ وقفہ طویل نہیں ہوگا، تم جلد میرے پاس آؤ گے اور جب ہم آسمانوں پر ملیں گے نہ تم مہرتاب ہوگے نہ میں بےدخت کہلاؤں گی، ہمارے نام کچھ اور ہوں گے۔ تم دوسرے آسمان پر اور میں تیسرے آسمان پر ساتھ ساتھ رہیں گے اور ہماری محبت اور قربت دائمی ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے مہرتاب کو خیال گزرا کہ کہیں وہ دیوانی تو نہیں ہو گئی جو ایسی باتیں سوچتی ہے، یا پھر کہیں اس کا اپنا دماغ ہی تو پراگندہ نہیں ہو گیا جو ایسی باتیں سن رہا ہے۔ لیکن وہ وہی مہرتاب تھا جس نے بابل میں داخل ہوتے ہی چاند کی تیسری رات کو اسے اپنی پیاریوں کے جھرمٹ میں ہیکل زہرہ کے پاس دیکھا اور اس پر فریفتہ ہو گیا تھا۔ وہ بھی وہی بےدخت تھی جو رقص عبادت کی رات موبدہ کور میں پہلی بار اس پر مہربان ہوئی اور موبد سے نکل کر دیوتاؤں کی دیوار تک اس کے پیچھے بھاگی آئی تھی۔ بات صرف اتنی تھی، وہ دیوی دیوتاؤں کے وجود کو نہیں مانتا تھا، اور بےدخت جو بابل کے اسلامی تہذیب کے گہوارے میں پل کر جوان ہوئی اور زمین و آسمان کے الہیوں اور دیوتاؤں پر یقین رکھتی تھی، کسی دیو مالائی داستان کی ہیروئن بن جانے کے خواب دیکھ رہی تھی، مگر اس کے منقلب ہو جانے کا انحصار جسے وہ اپنی ذات کی تکمیل قرار دیتی تھی تیسری اور آخری خواہش کی تکمیل پر تھا، جس کے بارے میں مہرتاب ابھی یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ خواہش ہے کیا اور اس کی تکمیل کے لیے اسے کن مشکلات سے گزرنا ہوگا۔ بےدخت جو کچھ چاہتی تھی وہ ہوتا تھا یا نہیں، تاہم وہ اس کی تیسری خواہش پوری کر کے اپنے پیمان سے سبکدوش ہو جانا چاہتا تھا۔ بس اب یہی آخری خواہش اس کی دلچسپی کا مرکز تھی۔ تمام باتوں کو چھوڑ کر وہ بولا، بےدخت، مجھے تمہارے جسم کی راحتوں سے کوئی غرض نہیں، تمہاری خواہشوں کی تکمیل سے مطلب ہے، کیونکہ محبت صلے کی طلبگار نہیں ہوتی۔ میرا خیال ہے عبرانی پیغمبروں نے شاہ یوسفر کی پیچیدہ تحریر پڑھ لی ہوگی اور تم مجھے اپنی تیسری خواہش سے آگاہ کر سکتی ہو۔ شاید پڑھ لی ہو، لیکن مجھے ابھی تک ان کا پیغام نہیں ملا۔ کیوں نہ ہم خود جا کر ان سے پوچھ لیں؟ وہ عبرانی مہمانوں سے ملنا اور ان سے کچھ ضروری گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ بےدخت بھی صندوقچی کی پراسرار تحریر جاننے کے لیے بےتاب تھی، کیونکہ تیسری اور آخری خواہش اسی تحریر سے وابستہ تھی۔ اس نے فوراً شنکر کو طلب کیا، میں اسی وقت عبرانی پیغمبروں سے ملنا چاہتی ہوں۔ شنکر نے سر تسلیم خم کر دیا اور ان کے آگے آگے کمرے سے چل دی۔ جب وہ سیڑھیاں اتر کر تہخانے میں داخل ہوئے، عبرانی مہمان اپنے کام میں مصروف تھے۔ ان کے سامنے کچھ الوا رکھی تھی جن پر عبرانی اور آرامی زبان کی عبارتیں درج تھیں۔ پراسرار صندوقچی بھی ایک طرف موجود تھی جس کی قدیم اور پیچیدہ عقدی تحریر کو انہیں آرامی میں منتقل کرنا تھا۔ انہوں نے زہرہ جمال اور مہرتاب کو آتے دیکھا تو خندہ پیشانی سے خیر مقدم کیا اور ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی۔ شنکر کو رخصت کر دیا تاکہ باہر نگرانی کا فرض ادا کر سکے۔ مہرتاب یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ مہمانوں کی حالت پہلے سے کچھ اور بہتر ہو گئی ہے۔ اب ان کے چہروں پر چاہے بابل کی اجل گرفتہ اسیری کا کوئی اثر نہ تھا۔ کاشانہ زہرہ کا یہ تہخانہ ان کے لیے بڑا آرام دہ ثابت ہوا تھا۔ ہاروت نے اپنی محسنہ کی میزبانی کا شکریہ ادا کیا اور بتایا، ہم نے صندوقچی کی پراسرار تحریر پڑھ لی اور آرامی زبان میں اس کا ترجمہ بھی کر دیا ہے۔ بےدخت کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں آپ کی طرف سے اطلاع کی منتظر تھی۔
عقدی تحریر کا ترجمہ آج ہی مکمل ہوا ہے۔ جواب ماروت یعنی زکریا بن برکیہ نے دیا۔ شنکر رات کا کھانا لے کر آتا آج تو ہم اس کے ہاتھوں میں پیغام بھیج دیتے۔ مہرتاب نے پیغمبروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، بابل میں حالات کی صورت تبدیل ہو رہی ہے اور میں اپنا کام جلد از جلد نمٹا لینا چاہتا ہوں، اسی لیے مجھے اس تحریر کی فکر تھی۔ ہاروت نے ایک لا اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی۔ مہرتاب، ہم نے اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ یہ ہے شاہ یوسفر کی تحریر کا آرامی ترجمہ۔ اگر آپ ہی سے پڑھ کر سنا دے تو بہتر ہوگا۔ پھر فوراً بیدخت کی طرف دیکھا کہ وہ کیا چاہتی ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا۔ مقدس ہاروت، آپ میرے اور مہرتاب کی خاطر یہ تحریر پڑھیں۔ ہاروت نے لو سنبھالی اور پراسرار عقدی تحریر کا آرامی ترجمہ پڑھنے لگا۔ یہ تھی وہ عبارت، اے خوش نصیب ہستی جس نے اس صندوقچی کو حاصل کر لیا اور اس کے سربستہ راز سے آگاہ ہو رہی ہے۔ تجھے معلوم ہو کہ وہ تحریر جو صندوقچی پر کندہ ہے ان اسرار افلاک میں سے ایک اہم راز ہے جنہیں میرے عہد سلطنت میں دین عقد کے بزرگوں، ہفت افلاک کے ماہروں اور بابل کے چند بڑے ساحروں نے دریافت کیا اور ان پر اپنی تصدیق کی مہریں لگائی تھیں۔ میرے ہی عہد حکومت میں سیارگان الوہیت کے خاکے اور نقشے تیار کیے گئے اور ان کی الوہی خصوصیات متعین ہوئیں۔ معدل النہار اور منطق البروج کے دائرے دریافت ہوئے اور زمین پر ستاروں کے تصرفات، اختیارات اور روحانیت کا علم رائج ہوا اور ہزارہ منتر ان کی روحانیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے وضع کیے گئے تاکہ انسان روحانی ترقی کر کے الہیوں اور دیوتاؤں کا قرب حاصل کریں، اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکے اور دیوتاؤں کی مانند ابدی ہو جائے۔ اس صندوقچی میں ایک ایسی قبہ بند ہے جسے بابل کے ماہرین افلاک اور ساحروں نے سیارگان الوہیت کے دائروں اور کواکب کی گردش و رفتار کی روحانیت کے مطابق تیار کیا ہے اور اس میں کسی ہستی کو منقلب کرنے کی تاثیر بھی رکھ دی گئی ہے، مگر اس کا روحانی عمل صرف عورت کے لیے مخصوص ہے تاکہ وہ افلاک کی کسی دیوی کے ساتھ اپنا روحانی تعلق قائم کر کے ابدی زندگی حاصل کر سکے۔ بابل کی کوئی مثالی عورت اس قبہ کو زیب تن کر کے جس خواہش کا اظہار کرے گی وہ پوری ہوگی، لیکن قبہ زیب تن کرنے سے پہلے لازم ہے کہ وہ جس دیوی سے روحانی تعلق چاہتی ہے اس کی سچی عقیدت گزار اور عہد طفولیت سے اس کی عبادت کرتی رہی ہو، اس کا جسم مقدس و مطہر ہو، وہ زندگی میں کسی مرد سے آلودہ نہ ہوئی ہو اور اسی طرح کنواری ہو جیسے ماں کے بطن سے پیدا ہوئی تھی۔ اگر کسی عورت نے جو یہ شرط پوری نہ کر سکے اس قبہ کو پہن کر ابدی زندگی حاصل کرنے کی خواہش کی تو نہ صرف یہ خواہش رائے گا جائے گی بلکہ آسمانوں کی دیویوں کا مشترکہ قہر بھی نازل ہوگا۔ اے نازنین، جس نے قبائے طلسم حاصل کر لی ہے، غور سے سن۔ اگر تو کنوار پن کی پاک شرط پوری نہیں کرتی تو اسے اپنے آلودہ جسم پر پہننے کی غلطی نہ کر، بلکہ قبہ کو دوبارہ صندوقچی میں بند کر دے اور جہاں سے صندوقچی حاصل کی تھی پھر وہیں لوٹا دے۔ اگر تو کنواری ہے اور آسمانی دیوی سے روحانی تعلق قائم کر کے ابدی زندگی چاہتی ہے تو یہ قبہ تجھے مبارک ہو، اسے اپنے کنوارے اور اچھوتے جسم پر پہن لے۔ اگر تو کسی دوسرے جسم میں منقلب ہونے کی آرزو بھی پوری کرے گی تو پوری ہوگی، مگر قبہ زیب تن کرنے سے پہلے تجھے دو چیزوں کا اہتمام کرنا ہوگا۔ ایک، تیری کلائیوں میں زہرہ کے وہ کنگن ہونے چاہیے جو ہیکل زہرہ میں نسل در نسل محفوظ کر دیے گئے ہیں۔ دو، تجھے الہیوں کا وہ مبارک نام معلوم کرنا ہوگا جو اسم اعظم کہلاتا اور دین عقد کے بزرگ کاہنوں کے سینے میں راز سربستہ کی طرح محفوظ ہے۔ اسی نام کی برکت سے تیری خواہش تکمیل کو پہنچے گی اور تو ابدی مراد پائے گی۔ شاہ یوسفر۔ یہ حیرت انگیز عبارت سن کر بیدخت زہرہ جمال کے چہرے پر کئی رنگ گزر گئے اور مہرتاب کے دل میں مایوسی کا درد جاگ اٹھا، کیونکہ کائنات کی سب سے خوبصورت عورت اس پراسرار تحریر کی کم از کم ایک شرط پوری نہ کر سکتی تھی اور اب تیسری اور آخری خواہش کی تکمیل بیکار تھی، اور جیسا بیدخت نے سوچا تھا اس کی ذات مکمل نہ ہو سکتی تھی۔ اس نے کسی جذبے کے بغیر وہ لوح جس سے آرامی ترجمہ پڑھا گیا تھا ہاروت کے ہاتھ سے لے لی اور مدھم آواز میں عبرانی مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ میں ہم بزرگوں کی بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے میری خاطر شاہ یوسفر کی ایک پیچیدہ اور مشکل تحریر پڑھی اور اسے آرامی زبان میں منتقل کیا۔ اگر میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی تو یہی اس کا صلہ تھا جو آپ لوگوں نے چکا دیا۔ بوڑھے ماروت نے ساگوان کی وہ صندوقچی بھی اس کی طرف بڑھا دی جس پر کندہ تحریر پڑھی گئی تھی۔ گویا جس مقصد کے لیے بیدخت نے عبرانی پیغمبروں کو چاہے بابل کے زندان اجل سے نجات دلائی وہ پورا ہو گیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ صندوقچی کی تحریر پڑھ کر وہ کچھ پریشان ہو گئی تھی۔ بیدخت کے شکریہ کے بعد تہخانے میں ایک پراسرار اور المناک سی خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی کی غالباً ایک وجہ یہ بھی ہو کہ اب کاشانہ زہرہ میں ہاروت ماروت کے قیام کی مدت پوری ہو گئی تھی۔ زہرہ جمال ان کی جتنی حفاظت اور دیکھ بھال کر سکتی تھی کر چکی تھی۔
اب انہیں اپنا ٹھکانہ بدلنا تھا۔ بیدخت نے تحریر کی نوشت و خواندہی کو ان کی رہائی کا صلہ ٹھہرایا تھا۔ انہوں نے پراسرار تحریر کے بارے میں اپنی کسی رائے کا اظہار بھی ضروری نہ سمجھا کہ کہیں ان کی میزبان کا دل میلا نہ ہو جائے۔ عبرانی بزرگوں نے تو ایک کام پورا کیا تھا جو انہیں سونپا گیا تھا۔ اچانک بیدخت نے اس خاموشی کو توڑا جو ناگوار سی ہو گئی تھی۔ وہ مہمانوں سے بولی، اب میری طرف سے آپ لوگوں پر کوئی پابندی نہیں۔ یہاں مزید قیام کرنا چاہیں تو میں خدمت کے لیے حاضر ہوں، اگر کسی دوسری جگہ۔ مہرتاب نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ میں خود چاہتا ہوں کہ مہمانوں کو کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے جو زیادہ محفوظ ہو، مگر فی الحال یہی رہیں۔ کل پرسوں تک نئی جگہ کا انتظام ہو جائے گا۔ پھر ہاروت ماروت سے مخاطب ہوا۔ ذریعہ نے کاہنوں اور اکابرین سلطنت کی قومی مجلس کا اجلاس طلب کر لیا اور شاہ بنو نیل نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ کاہن اعظم اشمیدی بادشاہ پر الزام کی انگلی اٹھانے پر تیار ہے۔ میں نے اشمیدی کی حفاظت کا وعدہ کر لیا ہے۔ الزام سن کر اگر بادشاہ نے اس کے قتل کا حکم دے دیا تو شہزادی شمورہ اشتار دیوی کی کاہنہ اور دیوتاؤں کی زبان ہونے کے ناطے اس حکم کو مسترد کر دے گی۔ بزرگ ہاروت کچھ پریشان ہو گئے۔ کیا شمورہ الزام سن لینے کے بعد ایسا کر سکے گی؟ میں شمورہ سے وعدہ لے چکا ہوں، مگر موبد قمر کے کاہن اعظم راہل کی موجودگی موقع پر ضروری ہے۔ وہ 1 سال سے بابل میں ہی روپوش ہیں۔ جس دن مجلس قومی کا اجلاس ہوگا اسے پیش کر دیا جائے گا۔ مہرتاب نے بیدخت کی موجودگی میں جو گفتگو چھیڑی وہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ صرف اس بات پر حیران تھی کہ اشمیدی بادشاہ پر کوئی الزام لگائے گا جس پر اس کے قتل کا حکم صادر ہو سکتا ہے۔ وہ یہ معمہ سمجھنے سے بھی قاصر تھی کہ مہرتاب اشمیدی کی حفاظت کیوں چاہتا ہے جبکہ وہ اس بوڑھے سوسمار سے نفرت کرتی ہے۔ تاہم یہ ضرور جان گئی کہ الزام خطرناک ہی ہوگا۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ ہاروت ماروت اسی الزام کی حقیقت جاننے کی پاداش میں چاہے بابل کے زندان اجل میں اتار دیے گئے تھے تو شاید اس کی نبضیں رک جاتی۔ وہ اپنے افسردہ ذہن کے ساتھ چپ چاپ ان کی گفتگو سنتی رہی۔ مہرتاب نے پیغمبروں کو بتایا، آپ کو صرف عید بیلس تک روپوش رہنا ہے۔ یہ سن کر ہاروت نے پرجوش لہجے میں پوچھا، تو مردوک کی خدائی کے خاتمے کا دن مقرر ہو گیا؟ مہرتاب نے زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف اس کی آنکھیں بول رہی تھی کہ ہاں وہ دن مقرر ہو گیا ہے۔ لیکن بیدخت ہاروت کے الفاظ سن کر خوفزدہ ہو گئی۔ وہ اس بات پر حیران تھی کہ بھلا مردوک کی خدائی کیسے ختم ہو سکتی ہے۔ مہرتاب نے ہاتھ بڑھا کر صندوقچی اٹھا لی اور بیدخت کے ہاتھ سے لوح بھی خود پکڑ لی جو لوح تقدیر ثابت ہوئی تھی تاکہ اس کے نازک ہاتھوں کو اپنی تقدیر کا بوجھ نہ اٹھانا پڑے۔ یہ ثمر کا اشارہ تھا کہ ملاقات ختم ہوئی۔ پھر دونوں اٹھے اور مہمانوں سے رخصت ہو کر تہخانے سے باہر نکلے۔ شنکر ان کا منتظر تھا۔ اس نے لپک کر مہرتاب کے ہاتھوں سے دونوں چیزیں پکڑ لی اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ چپ چاپ تھے۔ بیدخت کسی اور خیال میں گم تھی، شاید اسی لیے خاموش اور افسردہ تھی کہ مردوک کی خدائی ختم ہونے والی تھی، اور مہرتاب کچھ اور سوچ رہا تھا۔ غالباً اس لیے چپ چاپ اور پریشان تھا کہ اس نے بیدخت کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے جو بھاگ دوڑ کی وہ سب بے نتیجہ رہی۔ صرف وہی دونوں خاموش نہیں تھے بلکہ کاشانہ زہرہ کے در و دیوار پر بھی ایک اداس سی خاموشی رینگ رہی تھی۔ اچانک مہرتاب کو خیال آیا کہ آج کہیں آموسی نور ناہید کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی۔ وہ سامنے کیوں نہیں آئی؟ کاشانہ زہرہ میں ہے بھی یا نہیں؟ چلتے چلتے اس نے بیدخت سے پوچھا، آج نور ناہید نظر نہیں آئی؟ ماں سے ملنے گئی ہے، رات کو آ جائے گی۔ اس کے بعد پھر خاموشی چھا گئی۔ کمرہ راحت میں داخل ہوئے تو شنکر سامان رکھ کر لوٹ گیا اور دونوں آئینے کے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اچانک مہرتاب کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ بیدخت اس کی آواز پر چونک سی گئی، پھر دھیرے سے بولی، تم میری تیسری اور آخری خواہش معلوم کرنا چاہتے تھے، کیا وہ پوری نہیں کرو گے؟ کیا ہے وہ خواہش؟ اب بیدخت کھنکتی آواز میں بولی، مہرتاب، الہیوں کے اسم اعظم کا راز تو میں کسی کاہن سے معلوم کر لوں گی، لیکن ہیکل زہرہ سے زہرہ کے کنگن تم نکال کر لاؤ گے۔ وہ تیسری خواہش سن کر دنگ رہ گیا۔ کیا کرو گے زہرہ کے کنگن کا؟ تم نے سنا نہیں؟ شاہ یوسفر کی قبہ زیبتن کرنے سے پہلے زہرہ کے کنگن میری کلائیوں میں ہونے چاہیے، مگر وہ قبہ زیبتن کرنے کے لیے تمہارا کنواری ہونا ضروری ہے۔ میں ہوں۔ اور یہ 2 لفظ بجلی کی طرح کڑکتے ہوئے مہرتاب کی سماعت سے ٹکرائے۔ وہ تحیر کے لہجے میں بولا، مگر 4 برس پہلے تم نے جشن زہرہ کی رات۔ بیدخت نے اس کی بات کاٹ کر ایک اور سنسنی خیز انکشاف کیا۔ اس رات شمورہ کی طرح میں بھی دیوی کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکی تھی۔ مہرتاب پر ایک دل فریب سکتہ طاری ہو گیا اور وہ بتانے لگی، میں 13-14 برس کی تھی جب ایک کاہن سے مجھے یوسفر کی پراسرار قبا کا حال معلوم ہوا اور میں نے ایک منقلب اور ابدی زندگی کا خواب دیکھا۔ 4 برس پہلے
جب میں جشن زہرہ میں مدعو تھی اور بیلشا زار مجھے ہاتھ پکڑ کر حجلہ عیش میں لے گیا، میں نے اس سے زہرہ کے نام پر 4 سال کی مہلت مانگ لی۔ وہ حیران تھا کہ میں اتنی طویل مہلت کیوں چاہتی ہوں، مگر میں نے اسے کچھ نہیں بتایا، صرف یہ کہا کہ اگر وہ مہلت دے دے تو 4 برس بعد اسے مجھ پر پورا اختیار ہوگا۔ تم یہ سن کر حیران ہوگی کہ بیلشا زار نے مجھ سے ہاتھ کھینچ لیا اور 4 سال کی مہلت دے دی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر اس عرصے میں میرا خواب پورا نہ ہو سکا تو میرے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو دوسری عورتوں کے ساتھ ہوتا رہا، لیکن میں خوش نصیب ہوں کہ عین مہلت کے آخری دنوں میں تم میری زندگی میں ایک دیوتا کی طرح داخل ہوئے، اور میں نے جو کچھ چاہا تم نے وہی کیا۔ اب صرف ایک آخری خواہش باقی ہے، زہرہ کے کنگن لا دو تو میں قبا طلسم پہننے کے قابل ہو جاؤں گی اور میری ابدی زندگی کا خواب پورا ہوگا۔ مجھے افسوس اور غم صرف اس بات کا ہے کہ تم سے دور چلی جاؤں گی، لیکن یہ جدائی عارضی ہے مہرتاب، جس طرح تم میرے ہو اسی طرح میں تمہاری ہوں، ہم دونوں آسمانوں پر پھر ملیں گے۔ مقدس گوما نے کہا تھا ہماری سرشتے اور خاک بھی ایک ہے۔ مہرتاب نے سب کچھ یوں سنا جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہو، لیکن اس خواب کی تعبیر کس قدر حیرت انگیز اور سنسنی خیز تھی کہ آفریدہ جمال بیدخت ابھی تک کنواری ہے، مقدس و مطہر جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی۔ یکلخت مہرتاب کو یوں محسوس ہوا وہ کائنات کی تمام عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہی نہیں بلکہ بابل کی تمام دیویوں سے بڑی دیوی بھی ہے۔